اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیلی آتنکواد، اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ حماس کمانڈر سمیت مزید 80 افراد کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ایک فلسطینی صحافی، ان کی اہلیہ اور 3 بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں، میں اڑیسہ میں تھا، جب بھی وہاں سے کچھ ویڈیوز غزہ اور فلسطین سے سامنے آئی ہے کہ کچھ عورتیں اس طریقے سے رو رہی ہے اور گڑ گڑا رہی ہے، بلکہ کچھ عورتیں تو عرب ملکوں کو اور اسلامی ملکوں کو بددعائیں دیتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، ان اسلامی ملکوں کی بخشش بھی مت کرنا، ان کی شفاعت بھی مت کرنا۔ وہ پیارے نبی سے بھی رو کر فریاد کر رہی کہ حضور، ہماری فریاد اللہ کے سامنے رکھو کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ ان مظلوم، ان نہتوں کی مدد بھی کرے گا۔ لیکن اسرائیل کا آتنکواد بری طریقے سے جاری ہے، بمباری کی ویڈیوز اور خبریں لگاتار آ رہی ہے۔ گزشتہ کل حماس مجاہدین کے کمانڈر سمیت 80 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا خاموش تماشائی فلسطین اور غزہ کو تباہ ہوتے دیکھ رہی ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک سب کا نمبر آئے گا۔ نہ ترکی بچے گا، نہ سعودی بچے گا، نہ متحدہ عرب امارات بچے گا۔ اسلامی تمام ممالک کی باری ایک کے بعد ایک آئے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور غزہ اور فلسطین کی مدد کے لیے پوری طریقے سے میدان میں اتر جاؤ۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک، ان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ سے لے کر یورپ تک باقاعدہ ان دونوں کے خلاف زوردار احتجاج آندولن ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل واشنگٹن میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر جمع ہو کر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے اپنی پالیسیز وہ جنتا کے سامنے لا رہے ہیں، ان پالیسیز سے جنتا کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں نریندر مودی بدماشی کر رہے ہیں، وہی بدماشیاں ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ اور نریندر جی مودی بڑے جگری دوست بھی ہے۔ جب پہلی مرتبہ ٹرمپ جو ہارے ہیں، اس سے پہلے تو ہمارے نریندر جی مودی ان کا پرچار کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ نحوست ایسی آئی مودی جی کے جانے سے کہ ٹرمپ گر گئے۔
آخر دوسری بار اب جو جیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ نے مودی جی کو پرچار کے لیے بلایا ہی نہیں، کیونکہ مودی جی کی منحوسیت تقریباً پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے۔ اب ٹرمپ اور نریندر مودی کے ایک ہی جیسے اسٹائل ہے۔ ادھر نریندر مودی الپ سنکھیانک مائنورٹی اور خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ملک میں افراتفری کا ماحول بنا رہے ہیں، ادھر ٹرمپ جو پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے دوست جگری ایلن مسک جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اس کو لے کر امریکہ کی جنتا کافی ناراض ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ اب امریکہ سے لے کر یورپ تک لگاتار ہزاروں لوگ ٹرمپ اور ایلن مسک کے خلاف آندولن کر رہے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں جہاں معصوم فلسطینی بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے، انسانیت کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دنیا اسرائیل کے اور یہودیوں کے اس آتنکواد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اب مسلمان تو نشانہ بن ہی رہے ہیں، لیکن ایک خبر بڑی چونکانے والی غزہ سے آئی ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ UNO کے نہتے اہلکاروں کو بھی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا آتنکواد اور اسرائیلی فوج کی درندگی سامنے آئی ہے۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ، اقوام متحدہ UNO اور کئی دیگر بین الاقوامی تنظیموں، انٹرنیشنل سنگھنوں نے اس معاملے میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آزادانہ طور پر، غیر جانبدارانہ طور پر کئی مرتبہ جانچ ہو چکی ہے۔ اسرائیل کا آتنکواد کھل کر سامنے آ چکا ہے، لیکن اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف کوئی میدان میں اتر کر لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، پوری دنیا میں میرا جملہ مشہور ہے کہ اسرائیل کا آتنکواد صرف اور صرف امریکہ کے بل بوتے پر چلتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا ناجائز باپ اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے اور امریکہ کی ہی ہر قسم کی مدد سے اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتا ہے۔ اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ UNO کے اہلکاروں کو بھی اسرائیلی درندگی کے ساتھ میں گولیوں سے بھون دیا گیا اور اب لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے تل ابیب، اسرائیل کی راجدھانی سے آ رہی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی راجدھانی نہیں ہے تو وہ اصل فلسطین کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی قابض ہے، قبضہ کیے ہوئے ہیں، آتنکی ہے، جنہوں نے فلسطین نے ان پر رحم کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر حالات یہ ہوئے کہ اب وہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اب اسی تل ابیب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 برطانیہ کی خاتون اراکین پارلیمنٹ، برطانیہ کی اراکین پارلیمنٹ، ممبران پارلیمنٹ اسرائیل میں انٹری سے پہلے حراست میں لے لی گئی، یعنی انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس کو لے کر برطانیہ چراغ پا ہو گیا، برطانیہ غصے میں آ گیا ہے۔ برطانیہ کے خارجہ سیکرٹری نے سنیچر کو بتایا کہ اسرائیل کے ذریعے 2 برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو حراست میں لینے اور انہیں ملک میں داخل ہونے سے روکنا یہ ناقابل قبول اور سنگین تشویش کا معاملہ ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برسر اقتدار لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور لندن سے اسرائیل کے لیے یہ دونوں روانہ ہوئے تھے، لیکن انہیں اسرائیلی افسروں نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا اور پھر پوچھ تاچھ کے بعد انہیں واپس کر دیا۔ اسی کو لے کر باقاعدہ برطانیہ چراغ پا ہے، غصے میں ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ اسرائیل اب دھیرے دھیرے اپنے آتنک کو بڑھا رہا ہے اور کئی ملکوں سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر بھی غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2.25 سال تک کے فلسطین کے نہتے لوگوں نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کا مقابلہ کیا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میں نے پہلے ہی دن بتایا تھا کہ جب جنگ کی دھمکی دی جا رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، غزہ ان سے تباہ نہیں ہو پایا ہے، اور دنیا کی سب سے چھوٹی قوم دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی سے لڑ رہی ہے 2 سال سے۔ اب بیچ میں 2 مہینہ پہلے سیز فائر، جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا، لیکن اس ایگریمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے
ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اور بمباری کی، گولی باری کی، جس کے بعد پھر معاملہ مزید بگڑ گیا اور حماس مجاہدین کی جو ٹیم اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر رہی تھی اور اس کے بارے میں بعد میں فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جا رہا تھا، یہ معاملہ رک گیا، جس کو لے کر اب اسرائیلی قوم اپنے ہی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف میدان میں اتر گئی ہے اور بنجامن نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں اب زبردست آندولن ہو رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایگریمنٹ کو مکمل کیا جائے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو، یعنی مجاہدین نے جو اسرائیلیوں کو قید کیا ہے ان کو چھوڑا جائے، رہا کیا جائے، اس ڈیمانڈ کو لے کر باقاعدہ تل ابیب میں بھی اور پورے اسرائیل میں اسرائیلی قوم خود اپنے ہی آتنکی وزیر اعظم، آتنکی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف آندولن کر رہی ہے۔